ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ منظور احمد رضی موجود ہیں، مرکزی چیئرمین ریلوے ورکرز یونین پاکستان. رضی صاحب، محرکات، وجوہات پرانی موجود ہیں، NLC آج بھی موجود ہے. جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن ہے اس نے بھی نقصان پہنچایا ہے، وہ بھی ایک مافیا کے طور پر کام کرتا رہا ہے، وہ بھی بہت آگے، جس سے ریلوے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی اور کیوس پیدا ہوا. یہ جو ٹرانسپورٹیشن جو ہے سٹی انٹر سٹی جسے کہتے ہیں، یہ موجود، یہ غیر ضروری طور پر اس کو ترقی دی گئی، ان کو مواقع دیے گئے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور آپ کہتے ہیں 80% بہتر ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ دیکھیں جناب، ریلوے پہ توجہ اس حکومت نے دی ہے، اس سے پہلے بھی کچھ ملی تھی لیکن تباہی کی طرف چلی گئی. اب انہوں نے روڈ ٹرانسپورٹ پہ زیادہ ملی تھی توجہ. وہ کون سا دور تھا؟ پہلے میں نے بتایا ایوب خان کا دور تھا. اچھا، وہ تو ابتدا میں. تھوڑا سا پرویز مشرف کے دور میں آیا اور اب یہ ان کے دور میں آیا. اب آیا ان کے دور میں 2.5 سال ہو گئے، لیکن انہوں نے 2.5 سال میں کافی ترقی کی ہے. NLC کو سے بھی کچھ کام نہیں، NLC تو ہم سے زیادہ مقروض ہے. NLC تو بند ہو گئی تھی، اب دوبارہ انہوں نے اس کو ریوائیو کیا اور اس کو لے کر کے آ رہے ہیں. لیکن NLC کے پاس چونکہ تو وہ کو تو بڑے مواقع تھے، پھر بھی وہ کرپٹ ہو گئی. ان کے مقدمے بھی چل رہے ہیں، اب اس کے مقدمے بھی چل رہے ہیں اور یہ انہوں نے ایکشن بھی لیا ہے. NLC بھی ہے، ٹرانسپورٹ دوسری بھی آ گئی ہے اور سارے ٹریلر چل رہے ہیں، ساری وہ چل رہی ہیں. لیکن ریلوے میں اب جو ہے آپ دیکھیں کہ ریلوے کے اندر فریٹ کا جو ہمارا اصل جو ارننگ ہے ہماری، وہ فریٹ کے ذریعے ہوتی ہے. مال گاڑیاں جو ہیں اس میں جا رہی ہیں، اس طرف بھی ہماری 11-12 ٹرینیں ڈیلی کراچی سے نکل رہی ہیں، اس طرح ملک بھر سے جا رہی ہیں. وہاں ہماری ارننگ بڑھی ہے، پیسنجروں کا اعتماد ہوا ہے اور ریلوے میں سفر کرنے پہ ترجیح دے رہے ہیں بجائے ٹرانسپورٹ کے. ریلوے نے کچھ کرائے بھی کم کیے ہیں اور عید پہ بھی اسپیشل ٹرینیں چلائی جاتی. مزدوروں کے لیے کیا کیا؟ ورنہ تو آپ تو ساتھ دیتے ہی نہیں ہیں اگر آپ کو کچھ نہ ملے تو. نہ مزدوروں کے لیے کیا. ابھی کوئی کل پرسوں انہوں نے اعلان کیا، ہم نے بار بار کا. اچھا، شیخ رشید کے دور میں تھوڑا سا ٹھیک ہوا تھا. انہوں نے ایک اسکیل تو بڑے زمین بیچ کے جو ہے وہ آسمان کھڑا کر رہے تھے. ہاں، زمینیں انہوں نے بھی بیچی اور اس نے ہمارے اصل تو پرویز اس نے بیچی، جاوید اشرف قاضی نے. آئی چندوئی کے روڈ پہ اب دیکھیں ریلوے کے پاس زمین فرام لنڈی کوتل سے زادان تک اور یہاں تک تھی. ریلوے کی زمینوں پہ قبضہ بھی ہو گیا اور میں معذرت کے ساتھ کہوں کہ اگر آپ پروگرام میں چلائیں، سب سے زیادہ قبضہ کیا فوج نے ہماری زمین پہ. یہ کینٹ اسٹیشن کے پاس جو بھٹو صاحب کے دور میں ایک منصوبہ بنا تھا کہ ہم اس کو 16 پلیٹ فارم بنائیں گے، یہاں کینٹ اسٹیشن کو کریں گے، اور چلتا رہا وہ زمین. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے کیا ہے، تو جمہوری قوتوں کا بھی تو کوئی حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے ریلیز کرا لیے ہیں، کچھ اچھا کر دیا ہے؟ نہیں، وہ کرا ہی نہیں سکتے. ہمارے ملک پہ ورلڈ بینک، IMF اور یہ باقی اداروں کا قبضہ ہے. جمہوری لوگ بیچارے آتے ہیں، ان کو پکڑ کے مار دیا جاتا ہے. بیچارے ہیں، یہ مطلب اقتدار کی صلاحیت نہیں رکھتی، بیچارے رکھتے ہیں. لیکن چونکہ اوپر گرفت کوئی اور ہے. دیکھو نا، بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، 2-2.5 سال حکومت چلنے دی. اتنی جمہوری قوتیں ہیں جسے 18 کروڑ عوام کی حمایت حاصل ہے اور وہ اتنی بے بسی اور بے چارگی کا دعویٰ کرتی ہے، تو پھر کیسے حکومتیں اور کیسے پاکستان ترقی کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرپشن آ گیا. بھٹو صاحب کے دور تک کوئی کرپشن نہیں تھا. میں نے کئی وزیروں کے ساتھ کام کیا، دیکھا، بھلا کیا، کوئی کرپشن کا چارج بھٹو پہ لگا ہی نہیں. بے نظیر کے پہلے دور میں جام صادق پہ تو بہت سارے تھے. وہ جام صادق تو بعد میں آیا نا، بعد میں بھٹو صاحب کے ساتھ تو بھٹو صاحب کے ساتھ تھے. انہوں نے زمینیں بیچی اور بھٹو صاحب نے کہیں کہہ بھی دیا تھا کہ بھائی قائد اعظم کا مزار چھوڑنا، باقی جگہ آپ کی. وہ تو بات نہیں تھے لیکن اتنی کم لیکن کوئی اس قسم کے چارج بھٹو کی کابینہ میں نہیں لگے. مرکزی وزیروں میں شیخ رشید تھے، ہمارے جو بابا شوشلم تھے، مختار رانا تھے، ملک معراج خالق. رشید احمد کی بات کر رہا ہوں. شیخ رشید، یہ والے رشید نہیں، وہ شیخ رشید تھے. بابا شوشل جو لیفٹ کے تھے، وہ بڑے سارے. میرا خیال کوئی وزیروں پہ اس قسم کا کوئی کرپشن نہیں تھا. یہ تھوڑا بہت بے نظیر بھٹو کے دور میں ہوا اور یہ پھر اب زرداری صاحب کے دور میں ہوا. بھٹو صاحب، وہ بے نظیر کے دور میں بھی کرپشن بہت ہوئی. پہلے دور میں ہوئی، وہ شادی ہو گئی تھی زرداری صاحب کے ساتھ، تو بعد میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ زرداری صاحب کے ساتھ شادی ہو گئی تو کرپشن بڑھ گئی؟ آپ کے زرداری صاحب کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس زمانے میں لوگوں نے مشہور کیا تھا نا مسٹر 10%، وہ بنے نہیں. تو ہم نے اخبارات میں پڑھا دیکھا، لیکن چونکہ محترمہ پہ اس قسم کے کوئی الزام نہیں تھے، لیکن ان کے دور میں آیا تو انہوں نے کافی. تو آپ تو الزام کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے جو ہے 10% تھے.
اور وہ ہم نے اخبارات میں پڑھا تھا. اخبار کی باتیں جو ہیں آپ نہیں اخبار نہیں لوگوں نے آپ کے اندر کی کہانی بتائیں نا, ریلوے کتنی متاثر ہوئی ان کے دور میں, آپ کہاں متاثر ہوئے؟ نہیں ہم تو متاثر نہیں ہوئے, لیکن یہ کہ ریلوے متاثر ہوئی. ریلوے اس لیے متاثر ہوئی کہ اس طرف توجہ نہیں دی گئی. اگر توجہ دی جاتی, فنڈ دیے جاتے, کرپشن کو روکا جاتا تو معاملہ آگے بڑھتا. تو یہ نہیں ہو سکا کام. لیکن محترمہ پہ بھی کوئی اس قسم کے الزام نہیں لگے. مجھے تو جب میں نکالا گیا فوج کے دور میں 2004 میں, تو میں انگلینڈ گیا. محترمہ نے مجھے ایوارڈ بھی دیا. انہوں نے کہا ہم جب بھی آئیں گے حکومت میں تو آپ کو بحال بھی کریں گے, یونین کو بحال کریں گے, آپ کی نوکری کو بحال کریں گے. یہ تو انہوں نے وعدے کیے, لیکن یہ حادثہ ہو گیا. کن لوگوں نے کیا حادثہ, یہ آپ کے سامنے کہ 2007 دسمبر میں. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چلا. لب لباب یہ ہے کہ منظور احمد رضی ایک شاعر کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا, اور ابتدائی دور میں آپ نے اشعار کہے, آپ نے اس حوالے سے ہم نے آپ کے اشعار بھی رکھے ہیں آپ کے سامنے. پھر اس کے بعد سن 65 میں آپ کو ملازمت ملی ریلوے میں. سے پہلے سن 40 میں آپ کے والد صاحب یہاں ملازم تھے, اور آپ پھر جدوجہد میں آ گئے مزدور لیڈر کی حیثیت سے, اور آپ نے جدوجہد کی. اور بہت ساری مجھے بڑی حیرت انگیز جو ان کی گفتگو کا پہلو لگا وہ یہ ہے کہ بہت آؤٹ اسپوکن بات کرتے ہیں. انہوں نے کسی کو اسپیئر نہیں کیا, سب کو انہوں نے جو ہے کہا کہ اس تباہی کا ذمہ دار وہ حکمراں رہے ہیں, ہمارے عامر حکمراں رہے ہیں, یہ جمہوری قوتیں رہی ہیں اور ان کے لیڈرز رہے ہیں. سب نے اپنی بربادی میں حصہ ڈالا. اس کو بہتر بنانے میں کسی کا کوئی زیادہ مؤثر کردار نہیں رہا. لیکن وہ شیخ رفیق کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب بہتری آئی ہے, اور ان کا دعویٰ ہے کہ 80% بہتری آئی ہے. ذرا اس کو جانچیں کہ اس دعوے میں کتنی صداقت ہے. ہم نے تمام حقائق آپ کے سپرد کر دیے جو آپ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو چلا ہے. اپنے میزبان جہانگیر سید کو رہنما سے اجازت دیجیے اپنے مہمان منظور احمد رضی صاحب کے ساتھ, جو مرکزی چیئرمین ریلوے ورکرز یونین پاکستان ہیں. پھر آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر مزید بہت سارے ابھی سوالات باقی ہیں. پوچھ گچھ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے. اللہ حافظ.